بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرخور ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مرخور ٹی وی۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرلوش عثمان ایپیسوڈ 53 کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ دندار کو سغوت سے نکالنے والا کون تھا، یعنی دندار کو کیسے پتہ چلا کہ عمر بے نے عثمان کو دندار کے بارے میں بتا دیا ہے اور اب عثمان اسے مارنے والا ہے، لہٰذا دندار کو سغوت سے کس نے نکالا۔ دندار نے نئے آنے والے منگول کو یہ کیوں بتایا کہ نکولا نے عثمان کو کارا شمان توگائی کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا تھا، اور نئے آنے والے منگول نے عثمان کو کالانوز کے بارے میں کیوں بتایا، جس کی وجہ سے عثمان نے کالانوز کا بہت نقصان کیا۔ نکولا دندار کو اپنے پاس کیوں رکھے گا، کیونکہ نکولا جانتا ہے کہ دندار نے ہی نئے منگول کمانڈر کو نکولا کے بارے میں بتایا کہ اسی نے ہی عثمان کو توگائی کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود نکولا نے دندار کو اینگول میں کیوں رکھا۔ گندوز بے اینگول قلعہ کیوں گئے، اور کیا عمر بے ملہر خاتون اور عثمان بے کی آپس میں شادی ہو جائے گی، اور کیا یہ شادی اس سیزن میں ہوگی یا اگلے سیزن میں، یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے ناظرین کرام، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگلے آنے والے اقساط میں عمر بے اور عثمان کے درمیان تعلقات استوار ہو جائیں گے۔ ان کے تعلقات نہ صرف مضبوط ہوں گے بلکہ بہت بہترین ہو جائیں گے، کیونکہ جب پچھلی قسط میں عمر بے نے عثمان غازی کو دندار کی انگوٹھی دی تو عثمان غازی نے شیخ دبالی اور عمر بے کے سامنے اپنے چچا کا نام لیا، جس سے عمر بے کو یقین ہو گیا کہ دندار ہی غدار ہے، اور اس طرح عثمان بے جان جائیں گے کہ عمر بے غدار نہیں ہے، اور اس کے بعد عمر بے عثمان غازی کے سامنے اپنا منصوبہ رکھیں گے کہ نکولا کے ساتھ ان کی گھوڑوں کی تجارت کا مقصد تجارت کرنا نہیں تھا بلکہ اینگول کی فتح تھا، اور اس طرح عمر بے اور عثمان غازی کے تعلقات آپس میں کافی بہترین ہو جائیں گے، یعنی عمر بے ثابت کر دیں گے کہ وہ غدار نہیں ہیں۔ اور جب عمر بے عثمان غازی شیخ دبالی کی طرف جا رہے تھے تو دندار انہیں چھپ کر دیکھ رہا تھا، اور جب عثمان کو پتہ چلے گا کہ دندار غدار ہے تو جیسے باہر نکلے گا اپنے سپاہیوں کو کہے گا کہ دندار کو گرفتار کر لو، لیکن چونکہ دندار پہلے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا لہذا وہ پیتروس کی مدد لے کر نکولا کی طرف نکل جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دندار اینگول پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب گندوز بے اینگول کیا کرنے گئے، تو ہمارے مطابق عثمان بے نے گندوز کو ایلچی بنا کر نکولا کے پاس بھیجا ہوگا کہ دندار ان کے حوالے کر دیں، لیکن چونکہ دندار ابھی اینگول میں رہنا چاہتا ہے لہذا نکولا دندار کو عثمان کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ الفاظ سنے جو کہ ٹریلر میں گندوز بے نے کہے، چونکہ دندار کی وجہ سے نکولا کا بہت زیادہ نقصان ہوا لہٰذا نکولا اب دندار کو استعمال کرے گا، کیونکہ اس سے اب صرف نکولا کا ہی فائدہ ہوگا، اور نکولا دندار کو استعمال کرتے ہوئے دندار سے وہ معلومات حاصل کرے گا جس سے وہ سغوت حاصل کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دندار کو کائی قبیلے کا سردار بھی بنانے کی کوشش کرے گا، جس میں وہ ناکام رہے گا۔ لیکن چونکہ دندار کی غداری اب سب کے سامنے آ چکی ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دندار اب زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 قسطوں کا مہمان ہوگا، اور اب چونکہ قسط نمبر 52 میں بھی توگائی نظر نہیں آیا اور قسط نمبر 53 میں بھی کارا شمان توگائی کے نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں، اور اس کی جگہ ایک نیا منگول کمانڈر آیا ہے جو کہ عثمان غازی کے ساتھ لڑے گا۔ تو کیا کرلش عثمان میں کارا شمان توگائی کی چھٹی ہو گئی ہے، چونکہ محمد بزداق چاہتے ہیں کہ توگائی کا کردار آگے چلایا جائے، یعنی سیزن 3 میں بھی توگائی کا کردار دکھایا جائے، تو اس لیے انہوں نے توگائی کے کردار کو آگے پیچھے کر دیا اور توگائی کی جگہ ایک اور نیا منگول کمانڈر بھیج دیا
جو کہ کچھ عثمان کے ساتھ لڑے گا، لیکن جلد ہی عثمان اس کو مار دیں گے، اور اس کے بعد یکدم سے توگائی کی انٹری کرائی جائے گی، اور اس کے ساتھ آتے ہی توگائی ایک ظالم اور طاقتور منگول کمانڈر کی طرح سغوت پر حملہ کرے گا، اور اس سے عثمان کا ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان بھی کرے، چونکہ بالا خاتون نے عمر بے اور عثمان غازی کے تعلقات کے بارے میں شیخ ادبالی سے بات کی، اور اس کے بعد شیخ ادبالی نے دونوں کو مدعو کیا، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی، اور اس طرح بالا خاتون نے شیخ ادبالی سے ملہن خاتون کے بارے میں بھی بات کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ ہمیں دکھائی نہیں دیا گیا، چونکہ بالا خاتون جب ملہن خاتون کو دیکھتی ہیں یا ان کا نام سنتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی کیفیت میں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بالا خاتون سمجھتی ہیں چونکہ اگر عثمان کو دوسری شادی کرنی پڑی تو ملہن خاتون ان کے لیے بہترین ہیں، کیونکہ ایک تو عثمان کو وارث کی ضرورت ہے، اور دوسرا ملہن خاتون کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اور عمر بے کا اتنا بڑا قبیلہ عثمان سے شادی کے بعد عثمان کا ہی قبیلہ ہی ہو جائے گا، اور اس سے عثمان کو ریاست بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور اس طرح جس طرح کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ملہن خاتون کا عثمان کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کی شادی جلد ہی ہو جائے گی، اور ہمارے مطابق ان دونوں کی شادی اگلے سیزن تک نہیں جائے گی بلکہ اس سیزن کے آخر میں ہی ہو جائے گی، اور ہمیں لگتا ہے کہ عمر بے سے عثمان غازی اور ملہن خاتون کے رشتے کی بات بھی شیخ ادبالی ہی کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔